الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ رمضان المبارک میں تراویح 20 رکعات پڑھنا، باجماعت پڑھنا، مکمل قرآن پڑھنا، ہر مسجد میں پڑھنا، پورا مہینہ پڑھنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح پڑھانے والے، جماعت کرانے والے امام کو قرآن کریم دیکھ کر تراویح نہیں پڑھانی، بلکہ زبانی اس نے قرآن کریم پڑھنا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَوْ قَرَأَ الْمُصَلِّي مِنَ الْمُصْحَفِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ، اگر نمازی نے قرآن دیکھ کر نماز پڑھی تو اس کی نماز فاسد ہے۔ یہ مسئلہ علامہ کسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع الصنائع میں نقل فرمایا ہے۔ یہ جو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے سامنے مسئلہ بیان فرمایا ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے، بلکہ اس پر بہت مضبوط اور بہت زیادہ دلائل ہیں۔ وہ دلائل آپ سماعت فرمائیں۔ دلیل نمبر 1، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب الاذان باب الاذان للمسافر اذا کانوا جماعۃ والاقامہ یہ موجود ہے، یعنی مسافر کے لیے اذان اور اقامت کہنا جب یہ جماعت کی صورت میں، اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرآن دیکھ کر نماز پڑھی ہو ثابت نہیں، قرآن دیکھ کر نماز پڑھنے کا فرمایا ہو ثابت نہیں ہے، کسی صحابی نے قرآن دیکھ کر نماز پڑھی ہو اور آپ نے سکوت فرمایا ہو ثابت نہیں۔ جو بات اللہ کے نبی فرمائیں اسے کہتے ہیں یہ حدیث قولی ہے، جو آپ عمل فرمائیں کہتے ہیں حدیث فعلی ہے۔ کوئی صحابی کام کرے یا بات کرے اور آپ خاموش رہیں، اسے کہتے ہیں حدیث تقریری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے لیے قرآن دیکھ کر تراویح میں قرآن دیکھ کر تراویح کی جماعت کرانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قولی، فعلی، تقریری تینوں سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔ کوئی شخص خود کو اہل حدیث کہے اور پھر یہ مسئلہ بیان کرے، اس کو 1000 بار سوچنا چاہیے۔ نمبر 2، دلیل نمبر 2، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر لازم عمل کرو، میری اور میرے خلیفہ راشد کی سنت کو مضبوطی سے تھامو، پابندی کرو، اس کے اوپر پابندی کرو، اور جو میری اور خلفاء راشدین کی سنت سے عمل ٹکرا جائے اس کو بدعت سمجھو اور بدعت کو گمراہی سمجھو۔ یہ اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کتاب السنہ باب فی لزوم السنہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، جن کو جمہور اہل سنت والجماعت خلفاء راشدین فرماتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے قول سے، کسی ایک کے عمل سے اور کسی ایک کی تقریر سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے خود قرآن کریم کو دیکھ کر تراویح پڑھائی ہو، قرآن کریم کو دیکھ کر تراویح پڑھنے کی اجازت دی ہو، حکم دیا ہو، کسی شخص نے ان کی موجودگی میں قرآن کریم دیکھ کر نماز پڑھی یا پڑھائی ہو اور انہیں خاموشی اختیار کی ہو، ایسی بات ہرگز نہیں۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے باضابطہ قرآن دیکھ کر جماعت کرانے سے منع فرمانا ثابت ہے،
وہ میں اپنے موقع پر پیش کروں گا۔ خلفائے راشدین سے بھی ثابت نہیں ہے، لہذا وہ شخص جو خلفائے راشدین کو حجت مانتا ہو اور وہ بھی یہ بات کہتا ہو کہ قرآن کریم دیکھ کر تراویح پڑھانا جائز ہے، یہ بات بہت عجیب ہے۔ خلفائے راشدین سے ایک مسئلے کا تعلق ہی نہیں ہے اور خلفائے راشدین کو حجت بھی مانے اور یہ مسئلہ بھی بیان کرے۔ دلیل نمبر 2۔ دلیل نمبر 3، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا جاتا کہ جب ہم نماز پڑھیں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پہ رکھیں۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے ہاتھ یوں باندھنے ہیں، دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر۔ یہ روایت صحیح بخاری باب وضع الیمنی علی الیسری کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا معاشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، اللہ نے ہمیں انبیاء کی جماعت کو حکم دیا، نمبر 1 سحری میں تاخیر کریں، تاخیر سے سحری کھائیں۔ نمبر 2 افطاری میں جلدی کریں۔ نمبر 3 اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو نماز میں پکڑ کے رکھیں۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان ذکر الاخبار عما یستحب للمرء اور حدیث نمبر 1717 میں موجود ہے۔ ان 2 حدیثوں کا خلاصہ کیا ہے؟ نماز میں دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ کے رکھنا چاہیے، اور دائیں ہاتھ تو بائیں ہاتھ سے پکڑنا نماز میں یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، میں ابھی اس پر بحث نہیں کر رہا کہ ہاتھ سینے پر رکھنے ہیں یا ناف کے نیچے، میں اس پر بات کر رہا ہوں کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا ہے یا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے۔ تو جب نماز کے دوران قرآن کھول کر نماز پڑھیں گے تو دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر کیسے رکھیں گے؟ اس سنت پر عمل چھوٹ جائے گا۔ اچھی طرح بات نشین فرما لیں، جو مقدار قرآن کریم کی نماز میں پڑھنا ضروری ہے، مثلا سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ 3 آیتیں چھوٹی یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، اس سے زائد قرات کرنا مستحب ہے۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا سنت مؤکدہ اور زائد قرات کرنا مستحب۔ اب کوئی شخص مکمل قرآن کریم پڑھنے کے لیے جو کہ مستحب ہے، یا زیادہ قرآن کریم کا حصہ پڑھنے کے لیے جو کہ مستحب ہے، قرآن دیکھ کر تلاوت کرتا ہے، سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس نے چھوٹے عمل کی خاطر بڑے عمل کو چھوڑ دیا۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، یعنی اگر کسی بندے کو اختیار بھی دے دیا جائے، بھئی چاہو تو مختصر تلاوت کرو جو زبانی یاد ہے اور ہاتھ سنت کے مطابق باندھو، یا تلاوت زیادہ کر لو اور سنت چھوڑ دو، تو کس کو ترجیح دیں گے؟ سنت کو۔ دلیل نمبر 2، قرآن ہاتھ میں پکڑ کر قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، مصحف دیکھیں، موبائل دیکھیں، کسے باشد، اس سے سنت مؤکدہ کا ترک لازم آئے گا۔ دلیل نمبر 3، تشبہ بأہل الکتاب۔ اہل کتاب یہود یہ جب اپنی نماز پڑھتے ہیں تو اپنی کتاب بائبل کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، زبانی نماز نہیں پڑھتے اپنی۔ آپ اس کے لیے دنیا میں کسی یہودی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لیں، وہ تورات دیکھ کر اپنی نماز پڑھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کتاب کو دیکھ کر اپنی کتاب، وہ آسمانی کتاب تورات کو سمجھتے ہیں، ہم آسمانی کتاب قرآن کریم کو سمجھ رہے ہیں۔
ہم سمجھتے جو ان کے ہاتھ میں تورات ہے منسوخ ہے، اصلی نہیں ہے۔ نماز کے دوران اپنی آسمانی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کر نماز پڑھنا یہ اہل کتاب یہود کا فعل ہے۔ اور حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہ روایت سے ابن حبان میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے علم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے 10 محرم کا روزہ رکھتے، آپ کے علم میں لایا گیا کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے یہود ہیں۔ آپ نے فرمایا میں آئندہ سال زندہ رہا تو ہم ایک دن زائد روزہ رکھیں گے تاکہ ہماری یہود سے مشابہت نہ ہو۔ تو نماز میں اپنی کتاب آسمانی دیکھ کر نماز پڑھنا یہ یہود کا فعل ہے، اور یہود کے فعل سے بچنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یعنی ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میری یا میرے امام کی رائے نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے فی الرجل یؤم القوم وہو ینظر فی المصحف، کہ جو شخص نماز قرآن دیکھ کر پڑھ رہا ہے، فرماتے انہ یکرہ ذالک، یہ مکروہ ہے۔ وجہ قال کفعل اہل الکتاب، یہ اہل کتاب کے فعل کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے اہل کتاب کے فعل کی طرح ہے۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں ہماری اپنی رائے نہیں، بالکل اسی طرح حضرت عمار بن یاسر، یہ جو میں نے روایت پیش کی ہے کتاب الآثار للامام ابی یوسف کے اندر موجود ہے۔ نمبر 2، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ صحابی رسول، ان کے بارے میں ہے انہ کان یکرہ ان یؤم الرجل الناس باللیل فی شہر رمضان فی المصحف، قال وهو من فعل اہل الکتاب، تاریخ بغداد جلد 9 صفحہ 128۔ رمضان المبارک کے مہینے میں رات کو جو شخص مصحف اور قرآن دیکھ کر نماز پڑھاتا ہے، فرماتے مکروہ ہے، کیوں؟ یہ فعل اہل کتاب ہے۔ صاف صاف لفظ ہے، رمضان کی رات میں مصحف دیکھ کر نماز پڑھانا یہ مکروہ ہے، کیوں؟ یہ فعل اہل کتاب ہے۔ تو اہل کتاب کا فعل ہے۔ دلیل نمبر 5، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور وہ بھول جائے اور اس کو وہ لقمہ دے جو نماز نہیں پڑھ رہا، یہ ایسے ہی ہے۔ تو نمازی کا لقمہ ایسے شخص سے لینا جو نماز نہ پڑھ رہا ہو، اس سے نماز فاسد ہو جاتی۔ غیر نمازی کا لقمہ نمازی دے تو نماز فاسد ہوتی ہے۔ علامہ محمد امین بن عمر ابن عابدین شامی، وفات سن 1252 ہجری، رد المحتار فتاوی شامیہ، فرماتے ہیں انہ تلقن من المصحف فصار کما اذا تلقن من غیری، نماز کے دوران مصحف دیکھ کر پڑھنا یہ ایسے ہی ہے جیسے غیر نمازی سے، غیر مصلی سے مصلی اور نمازی لقمہ لے لے، تو جس طرح اس سے نماز فاسد ہوتی ہے اس سے بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ اب وجہ سمجھ آئی؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص مصحف دیکھ کر نماز پڑھے نماز فاسد ہے، یہ غیر نمازی سے لقمہ لینے کی طرح ہے۔ غیر نمازی سے نمازی لقمہ لے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ دلائل پیش کیے ہیں۔ پھر نمبر 6، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین، تابعین، دیگر اسلاف امت کا فتویٰ، اپنا فتویٰ، صحابہ کا فتویٰ۔ نمبر 1، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، امیر المومنین، خلیفہ راشد، یہ جن کی زبان پہ قرآن بولتا ہے،
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نہانا امیر المؤمنین عمر ان نؤم الناس فی المصحف، حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو منع کیا ہم قرآن دیکھ کر نماز پڑھائیں۔ کتاب المصاحف لابن ابی داود باب هل یؤم القرآن فی المصحف۔ نمبر 2، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان یکرہ ان یؤم الرجل الناس باللیل فی شہر رمضان فی المصحف۔ حوالہ تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 128۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے رمضان المبارک کی رات نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھانا، امامت کرانا مکروہ ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہ قال فی الرجل یؤم القوم وهو ينظر فی المصحف انہ یکرہ ذلک۔ حوالہ کتاب الاثار بروایت ابی یوسف حدیث نمبر 171۔ وہ فرماتے ہیں وہ شخص جو امامت کرائے اور قرآن دیکھ کر پڑھے اس کا ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 4، حضرت سوید بن حنظلہ البکری رضی اللہ عنہ انہ مر علی رجل یؤم قوما فی مصحف فضربہ برجلہ۔ اللہ اکبر، توجہ رکھیں کیا صحابی کا عمل ہے۔ ونخ المصحف، حوالہ کتاب المصاحف لابن ابی داود باب هل یؤم القرآن فی المصحف۔ حضرت سوید بن حنظلہ البکری صحابی ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ قرآن دیکھ کر نماز پڑھ رہا تھا، فضربہ برجلہ، اپنا پاؤں اس کو مارا، ٹانگ اس کو ماری، منح المصحف، پاؤں مارا، اور اس کے آگے سے مصحف ایک طرف رکھ دیا۔ صحابی رسول کتنا ناراض ہوئے۔ جو لوگ اس عمل پر خوش ہو رہے ہیں وہ فیصلہ کریں، صحابہ کے راستے پر ہیں، صحابہ کے راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ صحابی اتنا ناراض ہو رہا ہے کہ مصحف اٹھا رہا ہے اور اس کو پاؤں مار رہا ہے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے۔ اندازہ فرمائیں کتنا مکروہ عمل ہے یہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں 4 صحابہ کے فتوے پیش کیے ہیں، حضرت عمر، عمار بن یاسر، عبداللہ بن عباس، سوید بن حنظلہ۔ کسی صحابی کا فتویٰ تم بھی لاؤ۔ جب ہم امام حنیفہ کی بات کرتے ہیں تم امام کی بات کرتے ہو، تم امام کی بات کرتے ہو، میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کی خوبی یہ ہے انہوں نے وہ فتویٰ دیا جو صحابہ کا ارشاد تھا۔ اس پر امام حنیفہ کو سلام کرنا چاہیے، سلام کرو کہ صحابہ کا کس طرح دفاع کر رہا ہے۔ تمہارے علم میں صحابہ کا عمل نہیں ہے، تمہارا مطالعہ نہیں ہے، کتابیں کھول کے نہیں دیکھتے، اور اعتراض امام حنیفہ پہ کرتے ہو۔ وہ علم کا سریا چاند اور ستاروں پر تھوکنے والوں کے منہ پر تھوک گرتا ہے، چاند اور ستارے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ابو حنیفہ چمکتا سورج ہے، چمکتا ستارہ ہے جو قیامت تک چمکتا رہے گا۔ تابعین کے فتاوی جات ملاحظہ فرمائیں۔ امام ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب السلمی التابعی، وفات 70 ہجری، آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوئے، 70 ہجری وفات ہے۔ انہ کرہ ان یؤم فی المصحف، وہ مکروہ سمجھتے قرآن کریم کو دیکھ کر نماز پڑھنا۔ حوالہ کتاب المصاحف لابن ابی داود باب هل یؤم القرآن فی المصحف۔ دوسرے تابعی، اللہ اکبر، کتنا بڑا تابعی ہے، سعید بن المسیب، جابر بادشاہوں کے دربار میں للکارنے والا، جان پہ کھیل کے حق بیان کرنے والا، کتنا بڑا شخص ہے۔ کیا وہ غلط مسئلہ بتائے گا؟ جابر وقت بادشاہوں سے نہیں ڈرا، غلط مسئلہ بتائے گا۔ اذا کان معه ما یقوم به لیلا رددہ ولا یقرأ فی المصحف۔ سعید بن مسیب فرماتے اگر ایک شخص
توجہ رکھنا، اگر ایک شخص قیام اللیل کرے، ایک شخص تہجد پڑھے، اب اس کو قرآن کریم یاد ہے، بار بار پڑھے، جتنا آتا ہے بار بار پڑھے، لیکن یہ نہیں کہ قرآن تھوڑا آتا ہے اس تھوڑے کو بار بار پڑھنے کی بجائے پورا پڑھے اور مصحف دیکھ کر پڑھے۔ فرمایا یوں نہ کرے، فتویٰ سمجھیں، فرمایا اذا کان ماہو ما یقوم بہ لیلا رددہ، اگر کسی کو کچھ قرآن آتا ہے تو اس کو بار بار پڑھے، ولا یقرأ فی المصحف، یہ نہیں کہ مجھے تھوڑا آتا ہے تو بار بار پڑھنے کے بجائے میں پورا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں لہذا دیکھ کر پڑھوں۔ فرمایا یوں نہ کرے، یہ غلط فہمی ہے۔ آج کے دور میں بعض لوگ یوں کرتے ہیں، جی ہم اس لیے قرآن دیکھ کر پڑھتے ہیں کہ خواہش ہے کہ پورا قرآن پڑھے لیکن زبانی یاد نہیں۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں یہ نہیں کرنا، تھوڑا آتا ہے وہی پڑھو، بار بار پڑھو، کوئی پورا پڑھنا لازم ہے؟ نہ پورا پڑھو، کیوں نماز خراب کرتے ہو؟ فقیہ عراق ابراہیم بن یزید النخعی، کیا علم کا سورج، علم کا تاج ہے، اللہ، وفات 96 ہجری، آخری صحابی فوت کب ہوا ہے؟ ابو طفیل عامر جوہنی رضی اللہ عنہ 110 ہجری، اور یہ 96 کے فوت ہوئے ہیں، 14 سال صحابہ کا زمانہ پایا۔ وہ دین کو تم سے کم سمجھتے تھے، آج تم صحابہ پر کیچڑ اٹھالتے ہو، صحابہ کے خلاف فتوے دیتے ہو، اور کس دیدہ دلیری سے بات کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ فتویٰ انہ کرہ ان یؤم فی المصحف، حوالہ کتاب المصاحف ابن ابی داؤد، باب حل یؤم القرآن فی المصحف، وہ فرماتے قرآن دیکھ کر نماز پڑھنا نہیں، یا امامت کرانا مکروہ ہے۔ مجاہد بن جبر المکی التابعی، وفات 103 ہجری، 7 سال، ابھی صحابی کے آخری فوت ہے نا، 7 سال باقی ہے، صحابہ کا زمانہ پا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ہاں، اور میں پیچھے غلطی ہوگی، 96 ہجری وفات ہوئی، آخری صحابی 110 ہجری فوت ہوئے۔ میں نے کہا ابھی صحابہ کے زمانے گزرنے میں 14 سال باقی ہیں، اور میں نے غلطی سے کہہ دی کہ 14 سال کا زمانہ پایا ہے، طویل زمانہ صحابہ کرام کا پایا ہے۔ حضرت مجاہد وفات 103 ہجری، آخری صحابی فوت اور 110 ہجری میں، ابھی صحابہ کی وفات میں 7 سال باقی ہیں آخری صحابی کے، اور یہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ صحابہ کے دور کا آدمی، صحابہ کے دور میں دنیا سے جانے والا، اللہ اکبر۔ انہ کان یکرہ ان یؤم الرجل فی المصحف، فرماتے ہیں مکروہ ہے کہ کوئی شخص قرآن دیکھ کر امامت کرائے، اور امام حنیفہ تو سرتاج ہیں تابعین کے، ان کا فتویٰ میں نے بیان کر دیا۔ اب دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں تابعین کے فتاوی جات پیش کیے، آپ کی خدمت میں صحابہ کرام پیش کیے، پھر آپ کی خدمت میں تابعین پیش کیے۔ نمبر 1 تابعی، توجہ سے بات سمجھیں، سعید بن مسیب، امام عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب السلمی، وفات 70 ہجری۔ نمبر 2 تابعی سعید بن مسیب، وفات 94 ہجری۔ نمبر 3 ابراہیم یزید النخعی، وفات 96 ہجری۔ نمبر 4 مجاہد، وفات 103 ہجری۔ میں نے 4 صحابہ پیش کیے اور 4 تابعین کے فتوے پیش کیے، صرف تمہارا دماغ واش کرنے کے لیے کہ یہ پروپیگنڈا مت کرو، یہ ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، رائے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ رائے سے نہیں فیصلہ کرتے، صحابہ کرام کے تعامل سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فیصلے فرماتے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ تو میں نے خلاصہ سماعت فرما لیں، اگر کوئی شخص نماز پڑھائے، قرآن دیکھ کر نماز پڑھائے، ایسے شخص کی نماز فاسد ہے، اپنی نمازیں خراب مت کریں۔ دلیل نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر سے قرآن دیکھ کر نماز پڑھانا ثابت نہیں۔ دلیل نمبر 2، خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے قول فعل تقریر سے
قرآن دیکھ کر نماز پڑھانا ثابت نہیں۔ دلیل نمبر 3، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا یا دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا سنت مؤکدہ ہے، اور مقدار فرض اور واجب سے زائد قرات کرنا مستحب ہے۔ قرآن دیکھ کر پڑھیں گے تو مستحب پر عمل ہوگا اگر نماز ہو جائے اور سنت چھوٹ جائے گی۔ مستحب کی خاطر سنت مؤکدہ کو چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ دلیل نمبر 4، کتاب آسمانی دیکھ کر، یعنی جس کو آسمانی کتاب سمجھیں، نماز پڑھنا یہود کا طریقہ ہے، لہذا قرآن دیکھ کر پڑھنا یا اہل کتاب یہود سے مشابہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے منع فرمایا، اور قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرنا یہ یہود سے مشابہت ہے اور اہل کتاب کا فعل ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے۔ کس نے کہا؟ عمار بن یاسر نے رضی اللہ عنہم۔ دلیل نمبر 5، قرآن دیکھ کر تراویح پڑھائیں گے تو گویا اس آدمی سے لقمہ لیا جو نماز نہیں پڑھ رہا، اس نے جو نماز پڑھ رہا ہے، اور نمازی کا غیر نمازی کا لقمہ لینا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ 5 دلائل۔ اور چھٹی بات، یہ مستقل دلیل بھی ہے اور مستقل میں نے بات کی ہے کہ نماز پڑھانا قرآن دیکھ کر یا نماز پڑھنا قرآن دیکھ کر یہ مکروہ ہے۔ یہ صرف امام حنیفہ کا فتویٰ نہیں ہے، میں نے 4 صحابہ کا فتویٰ پیش کیا اور 4 تابعین کا پیش کیا۔ صحابی نمبر 1 حضرت عمر بن خطاب، صرف یہ نہیں فرمایا مکروہ ہے، منع کیا۔ صحابی نمبر 2 عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابی نمبر 3 حضرت عبداللہ بن عباس۔ صحابی نمبر 4 حضرت سوید بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 صحابہ نے اس کو ناپسند کیا، مکروہ فرمایا، حضرت عمر نے صراحتاً منع کیا۔ اور ایک صحابی سوید بن حنظلہ صرف ناپسند نہیں کر رہے، ایک شخص کو قرآن دیکھ کر پڑھاتے نماز دیکھا، فضربہ برجلہ، اپنے پاؤں سے مارا، اس کو پاؤں سے مارا کہ غلط کام کیا تم نے کیا۔ 4 تابعین کا فتویٰ۔ نمبر 1 حضرت ابو عبد الرحمن السلمی، وفات 70 ہجری۔ نمبر 2 امام سعید بن المسیب، وفات 94 ہجری۔ نمبر 3 حضرت ابراہیم بن یزید النخعی، وفات 96 ہجری۔ نمبر 4 حضرت مجاہد بن جبر المکی، وفات 103 ہجری۔ 4 صحابہ کا فتویٰ، 4 تابعین کا فتویٰ، اور 5 دلائل میں نے الگ پیش کیے۔ تعجب مجھے ان پر ہے کہ جو کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل کس چیز کا نام ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم، اللہ ثم الذین یلونہم لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی۔ آگے اللہ کے نبی تبع تابعین کا ذکر فرما رہے ہیں، یعنی خیر القرون کے لوگ جن کے جنتی ہونے کا نبی وعدہ فرما رہے ہیں، ان کا فتویٰ حجت نہیں ہے۔ اور آج کو بندہ اٹھے پاکستان سے، ہندوستان سے، کسی علاقے سے، اور پورے خیر القرون کے فتوے کو رد کرے، میں اس کے فتوے کو رد کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتا ہوں۔ تم لاکھ مجھے تانے دو، میں فریضہ سمجھتا ہوں۔ عجیب بات ہے، جمہور امت کو ایک شخص رد کر رہا ہے، جمہور امت کے خلاف دلائل دیے جا رہے ہیں۔ ایک شخص سے مراد میری فرد معین نہیں ہے، میں عمومی ایک بات کہہ رہا ہوں۔ ایک فرد سے نہ میری کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، میں عمومی بات کر رہا ہوں۔ یعنی آج کا کوئی شخص رد کرے معتدل ہے، اس کا رد کریں تو جو متشدد ہے۔ یعنی تم صحابہ اور تابعین کی بات کو رد کرو تو وسعت ظرفی ہے، تحقیق ہے، اور ہم تمہاری بات کو رد کریں تو تنگ نظری اور تقلید ہے۔
عجیب بات ہے، یہ تقلید ہو رہی ہے۔ میں کوئی تقلید کی بات کر رہا ہوں، میں مقلد ہوں امام حنیفہ کا سوچ سمجھ کر دلیل کی بنیاد پر، لیکن میں تو تحقیق پیش کر رہا ہوں۔ ہمارا مزاج صرف یہ نہیں ہے کہ امام حنیفہ نے فرمایا، ہمارا مزاج ہے امام حنیفہ نے فرمایا اور کیوں فرمایا، تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ اندھے مقلد ہیں، بس امام کہتا ہے تو مان لیتے ہیں، ہم نے سوچ سمجھ کے تقلید کی ہے۔ باقی یہ حضرات کس بنیاد پہ کہتے ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں۔ ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد کہتے ہیں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے غلام زکوان حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھائی، وکانت عائشہ یؤمھا عبدھا زکوان من المصحف، صحیح بخاری باب امامت العبد والمولا۔ تو انہوں نے ان کے جو ترجمہ میں اس کے مطابق کہہ رہا ہوں، قرآن دیکھ کر حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھاتے، لہٰذا امام کا قرآن دیکھ کر تراویح پڑھانا اور نماز پڑھانا جائز ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں، اگر تم اس سے جواز ثابت کرنا چاہتے ہو تو جواز ثابت کر دے، باقی حضرات کا رد تو نہ کرے نا۔ بقیہ کے رد کا معنی کیا ہے؟ اگر تم نے ثابت کرنا ہی تھا، باقی اس حدیث کا صحیح مفہوم سمجھے، اس کا مطلب کیا ہے۔ نمبر 1، علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد القاسانی، وفات سن 587 ہجری۔ ہم پرانی باتیں کرتے ہیں، نئی باتیں نہیں، پرانی۔ کان یؤم الناس فی رمضان وکان یقرأ من المصحف فی غیر حالت الصلاۃ، بدائے سنائے۔ زکوان جو ان کو نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو رمضان میں، اور قرآن جو دے کر پڑھتے تھے وہ نماز میں نہیں، نماز کے علاوہ۔ یہ نہیں تھا کہ نماز کے اندر وہ قرآن پڑھتے تھے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ راوی نے ان دو بار روایتوں کو جمع کر دیے، ایک یہ تھا کہ نماز پڑھاتے، اور ایک یہ تھا مصحف دے کر پڑھا کرتے تھے، اور دونوں کو ملا کر بیان کر دیا اور ایک روایت بن گئی۔ تو عام بندہ سمجھتا ہے کہ حالت نماز میں وہ دیکھ کر پڑھتے تھے، یہ علامہ قاسانی کی رائے ہے۔ نمبر 2، علامہ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی، وفات سن 855 ہجری، وہ فرماتے ہیں عصر زکوان ان صح، اگر اس حدیث کو درست مان لیا جائے، فهو محمول علی انہ کان یقرأ من المصحف قبل شروعہ فی الصلاۃ ای ینظر فیہ ویتلقن منہ ثم یقوم فیصلی فإنہ کان یفعل بین کل شفعین فیحفظ مقدار ما یقرأ من رکعتین فظن الراوی انہ کان یقرأ من المصحف، البنایہ شرح الہدایہ۔ فرماتے ہیں وہ کچھ قرآن کریم دیکھ لیتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، اگلی 2 سے پہلے جتنا پڑھنا ہوتا دیکھ لیتے، پھر پڑھ لیتے۔ تو وہ چونکہ دیکھ دیکھ کے یاد کر کر کے پڑھتے تھے، تو راوی نے اس کو یوں بیان کر دیا کہ گویا وہ قرآن دیکھ کر پڑھتے تھے۔ ذرا بات سمجھ رہے ہیں نا، یعنی وہ ہر دو تراویح 4 کے درمیان، 2 کے بعد 2، ہر 2 رکعتوں کے درمیان قرآن کھولتے، پڑھ لیتے، ذرا یاد کر لیتے، پھر پڑھا دیتے۔ تو اس کو یوں بیان کیا جا رہا ہے گویا کہ وہ دیکھ کر پڑھتے تھے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کا ایک مطلب خود وہ شخص جس کو غیر مقلد اپنا بڑا سمجھتے ہیں، علامہ ناصر الدین البانی، وہ اس کا معنی کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں لا نرا ذالک، ہمارا مسئلہ وہ نہیں ہے جو حضرت زکوان کا ہے، میں بھی کہتا ہوں دیکھ کر نہ پڑھے، لا نرا ذالک۔ اور وہ جو دیکھ کر پڑھتے تھے وہ فرمایا ما ذکر عن زکوان حادثۃ عین لا عموم لہا، یہ ان کا شخصی معاملہ تھا، عام بندوں کے لیے ٹھیک نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں مان بھی لیتا ہوں، یہ ان کی خصوصیت کہہ لوں گا، لیکن عام مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِبَاحَةِ ذَلِكَ لِأَئِمَّةِ الْمَسَاجِدِ يُؤَدِّي بِهِمْ إِلَىٰ تَرْكِ تَعَاهُدِ الْقُرْآنِ وَالْعِنَايَةِ بِحِفْظِهِ، اللہ اکبر، وَهَذَا خِلَافُ قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم تَعَاهُدُ الْقُرْآنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عَقْلِهَا۔ فرمایا اگر ہم یہ اجازت دے دیں تو ائمہ قرآن کو یاد نہیں کریں گے، قرآن بھول جائیں گے،
تو یہ اس حدیث کے خلاف ہو جائے گا کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کریم کو حفاظت، قرآن کی حفاظت کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جس طرح اونٹ کی رسی ڈھیلی کرو تو وہ دوڑ جاتا ہے، قرآن کریم تھوڑی سی غفلت کرو قرآن بھول جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر ہم اس کی اجازت دے دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ائمہ مساجد قرآن کریم کو یاد نہیں کریں گے۔ اور یہ بات میری یاد رکھ لو، آج پوری دنیا میں جہاں قرآن دیکھ کر تراویح کا ماحول ہے وہاں ائمہ سے پوچھ لو یا قرآن کے حافظ نہیں ہیں یا حافظ سے تو بھول چکے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان، ان تمام ممالک میں بحمد اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ ماحول نہیں ہے تو قرآن کریم ایسے ازبر یاد ہے، پڑھنے میں بھی لطف آتا ہے، سننے میں بھی لطف آتا ہے۔ ایک اس کا معنی۔ دوسری بات سمجھیں، اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی اس روایت کو مان بھی لیا جائے، چاہے تو قرآن دیکھ کر پڑھ لیتے، مان بھی لیا جائے، تو سوال یہ ہے اگر ایک مسئلے پر پوری امت ایک طرف ہو اور ایک شخص ایک طرف ہو تو آپ کس کو لیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم کو اختیار کرو۔ کیا معنی؟ جمہور کو اختیار کرو، جمہور کو۔ آپ زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں تفرد کی رائے رکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، لیکن اس کو بنیاد بنا کے امت کو کہ جمہور عمل کے خلاف نیا راستہ اختیار تو نہیں کر سکتے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آخر میں بات سمجھیں، یہ میں نے دلائل بیان کیے ہیں، اور اگر کوئی شخص قرآن ہاتھ میں رکھ کر موبائل سے مصحف سے پڑھتا ہے، اس میں ایک بہت بڑا نقصان کیا ہے یہ بہت اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ فتاوی شامیہ میں علامہ شامی فرماتے ہیں ان حمل المصحف، قرآن کریم ہاتھ میں اٹھانا، والنظر فی، پھر اس میں دیکھنا، وتقلیب الاوراق، ورق پلٹنا، عمل کثیر، یہ عمل کثیر ہے، اور نماز میں عمل کثیر کریں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کا خیال کریں۔ اب خلاصہ کیا ہوا؟ قرآن کریم دیکھ کر تراویح پڑھائیں تو نماز فاسد ہے، قرآن کریم دیکھ کر تراویح نہیں پڑھانی چاہیے۔ ہم نے دلائل بھی بیان کیے، صحابہ کرام کا فتویٰ بیان کیا، حضرت عمر کی ممانت بیان کی، حضرت ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا، سوید بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کا سخت رد عمل آپ کے سامنے بیان کیا، اور پھر اس کا نقصان بیان کیا۔ اگر یہ روایت چل پڑی، یہ روایت کا مطلب یہ طریقہ چل پڑا تو لوگ قرآن یاد کرنا چھوڑ دیں گے، قرآن کمزور ہو جائے گا، غفلت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔